अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। अमरीकी सेंट्रल कमांड का सदर ट्रंप के ऐलान के मुताबिक आज शाम से आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी का आर्जी नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स पर आमद-ओ-रफ्त पर होगा। नाकाबंदी का नफाज खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी रिपोर्ट से आने वाले जहाज़ों पर भी होगा और दीगर मुल्कों के पोर्ट से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। कमर्शियल मैरीन्स को मजीद मालूमात नाकाबंदी शुरू होने से पहले दे दी जाएंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आपदा हुर्मुज़ के करीब पहुंचने वाले फौजी जहाज़ों को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। इन फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आपदा हुर्मुज़ में दुश्मन को मौत के भंवर में फंसा देंगे। दुश्मन की कोई भी गलत हरकत उसे मोहलक भंवर जकड़ लेगी। अपनी आबी सरहदों की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आपदा हुर्मुज़ मुकम्मल कंट्रोल में है और पासदारान बहरिया की स्मार्ट मैनेजमेंट में है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बाद ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। कहा, ईरान ने अभी मुज़ाकरात की मेज़ नहीं छोड़ी। वो वापस आएंगे और हमें वो सब कुछ देंगे जो हम चाहते हैं। मुझे 90 या 95% नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए। उनके पास अब कोई कार्ड नहीं। मजमूई तौर पर ईरान अमेरिका मुलाकात बहुत अच्छी रही। जौहरी मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। जिन निकात पर इत्तेफाक किया गया वो फौजी ऑपरेशन से बेहतर है। तेहरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना ही मकसद है। मुनासिब वक्त पर हमारी अफवाज ईरान में जो बाकी है उसे भी खत्म करेगी। ईरान को टोल देने वाले जहाज़ों का पीछा करेंगे। जो भी टोल अदा करेगा उसे महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। ये आलमी सतह पर भत्ताखोरी है। दुनिया के रहनुमा और अमेरिका इसका शिकार नहीं होंगे। हमें लगा था आपदा हुर्मुज़ पर जहाज़ों को आज़ादाना आने जाने की इजाज़त होगी, मगर ईरान ने ऐसा होने नहीं दिया। जब नाकाबंदी होगी दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात अमेरिका ईरान में मुआहिदा न हो सका। जंगबंदी 21 अप्रैल तक बरकरार। अमेरिकी और ईरानी वफूद वापस चले गए। अमेरिकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस, जबकि ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने की। इन मुज़ाकरात में अहम अमेरिकी हुकाम स्टीव विटकोफ और जैरेड कुश्नर भी शरीक थे, जिनका मकसद जंग बंदी और एतमाद की बहाली के लिए बातचीत करना था। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में 21 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। दोनों ममालिक के दरमियान हतमी डील न हो सकी। जेडी वेंस से ईरान के साथ किसी डील के बगैर अमेरिका वापस रवाना। नायब अमेरिकी सदर ने कहा कि बुरी खबर यह है कि अभी तक हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचे। मुआहदे तक ना पहुंचना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। हम यहाँ सादा तजवीज़ और बाहमी समझबूझ के तरीक़ाकार के साथ आए थे। हतमी और बेहतरीन ऑफर पेश की है। देखते हैं ईरान इसे कबूल करते हैं या नहीं। 21 घंटे से मुज़ाकरात जारी रहे। वाज़ेह रेडलाइन बता दी किन निकात पर इत्तेफाक हो सकता है और किन पर नहीं। ईरान यकीन दहानी करवाए कि उसके पास एटमी हथियार नहीं होंगे। ईरान ने अमेरिकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ईरान के साथ किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। हम नेक नियति से मुज़ाकरात में शिरकत कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने हिदायत की है कि डील हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिशें करें। हम मुआहदे तक आने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। A number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal.
We did that. Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians... امریکہ نے اعتماد کی بحالی کے لیے اقدامات نہ کیے تو کشیدگی بڑھ سکتی ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ امریکہ خطے میں صورتحال کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور اسے ایرانی عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ امریکہ ایرانی قوم کا قرض دار ہے، اسے تعلقات میں بہتری کے لیے مزید کوششیں کرنا ہوں گی۔ قالیباف نے واضح کیا کہ ایران کسی بھی قسم کی دھمکیوں کے سامنے جھکنے والا نہیں، جنگ مسلط کی گئی تو ایران بھرپور جواب دے گا، مذاکرات اور بات چیت کی گئی تو اسی انداز میں جواب دیا جائے گا۔ دھمکیوں کا ایرانی قوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کئی دہائیوں کے دوران ایران نے دباؤ، پابندیوں اور سیاسی و اقتصادی مشکلات کے باوجود اپنی مزاحمت ثابت کی ہے۔ امریکہ نے دوبارہ ایرانی عزم کو آزمانے کی کوشش کی تو پہلے سے زیادہ سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس بریفنگ۔ کہا امید ہے کہ امریکہ اور ایران امن کے لیے بات چیت کا عمل جاری رکھیں گے۔ دونوں ملک خطے اور دنیا میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ سے آگے بڑھیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ دونوں ملک سیز فائر جاری رکھنے کے عزم پر قائم رہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ دونوں ممالک نے وزیر اعظم کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ میں نے بطور نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکراتی عمل میں معاونت کی۔ فریقین کی طرف سے پاکستان کے مثبت کردار کے اعتراف پر شکر گزار ہیں۔ Let me begin by expressing my deep gratitude to the Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. The Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. ایران نے کہا ہے کہ ایک نشست میں معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، تاہم متعدد نکات پر اتفاق ہوا۔ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار امریکہ کے رویے پر ہے۔ مذاکرات طویل اور پیچیدہ رہے، 9 موضوعات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ مذاکرات میں آبدہ ہرمز، جوہری معاملات، پابندیوں کے خاتمے اور جنگ کے خاتمے پر بات چیت ہوئی۔ اسماعیل بقائی نے پاکستان کی ثالثی اور میزبانی پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اسلام آباد مذاکرات میں کوئی واقعہ نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ ایرانی سفیر الزامیر مقدم کا ایکس پر بیان۔ کہا اسلام آباد مذاکرات ایک سفارتی عمل کی بنیاد رکھتی جو اعتماد اور ارادے کی مضبوطی کی صورت میں تمام فریقین کے مفادات کے لیے پائیدار فریم ورک تشکیل دے سکتا ہے۔ دوست اور برادر ممالک پاکستان، بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مذاکرات کے لیے خیر سگالی اور ثالثی کا یہ اقدام اٹھایا۔ پاکستان کے تمام شعبوں بشمول حکومت، فوج، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی انتھک کوششوں سے ان مذاکرات کو پرسکون، منظم اور محفوظ ماحول میں مہمانوں کے شایان نشان طریقے سے منعقد کیا گیا۔ دونوں فریقین کو مساوی لاجسٹک موقع فراہم کیا گیا۔ ایران کے اعلیٰ سطح کے مذاکراتی وفد نے ایرانی قوم کے لیے باوقار مذاکرات کیے۔ ٹرمپ کا آبدہ ہرمز کا نام گلف آف ٹرمپ رکھنے پر غور، بعد میں خیال ترک کر دیا اور امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں انکشاف کیا کہ وہ ایک مقام کا نام گلف آف ٹرمپ رکھنے پر غور کر رہے ہیں، تاہم بعد میں اس خیال کو ترک کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے سوچا تھا یہ نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ شاید یہ مناسب نہ ہو اور ممکن ہے یہ فیصلہ درست ثابت نہ ہوتا۔ امریکی صدر کا انوکھے خیال پر مبنی یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ برطانیہ نے آبدہ ہرمز کی بحری ناکہ بندی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق برطانیہ اس ناکہ بندی کو نافذ کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔
ٹرمپ نے کہا تھا کہ دیگر ممالک بھی آبدہ ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل ہوں گے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے کہا ہے کہ برطانیہ، فرانس اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر فوری طور پر ایک وسیع اتحاد بنانے پر کام کر رہا ہے تاکہ بحری آمد و رفت کی آزادی کا تحفظ کیا جا سکے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے مطابق برطانیہ کے پاس اس خطے میں بارودی سرنگیں تلاش کرنے کے نظام موجود ہیں جنہیں ایران کی جانب سے بچھایا گیا بحری بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔